بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اور آج ہم کچھ مختلف موضوعات پر بات کریں گے، لیکن ایک موضوع جو مسلسل کافی دن سے چل رہا ہے وہ مختلف ٹرن لے رہا ہے، اور اب اس نے ایک نیا ٹرن لیا ہے. کل سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم رمضان کے بعد اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا، ذرا وہ سن لیتے ہیں. اگر عمران خان کو زہر نہیں دے رہے تو ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے؟ ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں؟ ہمیں یہ خدشات کیوں نہیں ہوں گے فیملی کو؟ ہم لوگوں کو یہ کیوں یہ دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چھپا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ فیملی کو نہیں ملاقات کرنے دے رہے؟ یہی ہماری گورنمنٹ کو کہیں گے، وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے. عمران خان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، اور ہمایوں مومند صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ رمضان سے پہلے تو ایک ملاقات ہوگی سلمان صفدر صاحب کی، اور عمران خان صاحب کی آنکھوں کا چیک اپ بھی ہو گیا. لگ یہ رہا تھا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب دوبارہ سے معاملات پھر خراب ہو رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو آپ نے سنی، تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو جائے گی؟ جی میر صاحب، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام اور آپ کے چینل کی وساطت سے پوری قوم کو رمضان المبارک کی مبارکباد دوں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ برکتوں والا مہینہ پورے پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے بہت مبارک ثابت کریں. جو آپ نے سوال کیا ہے میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ صرف یہ سلمان صفدر صاحب کی ایک ملاقات نہیں تھی. جب 2 رکنی ایک اعلیٰ سطحی ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے عمران خان صاحب کے آنکھ کے معائنے کے لیے اڈیالہ جیل جاتا ہے، تو اس وقت کانٹیکٹ کیا گیا تھا بیرسٹر گور صاحب کو، اور ان کے ایک ڈاکٹر کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں. لیکن یہ ان کی پارٹی کی انٹرنل پولیٹکس ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے وہ ہمارا جو ڈاکٹرز کا بورڈ تھا، جس میں ایک ان کے اپنے نامنی تھے شفا ہاسپٹل کے، اور ایک ہمارے پمس کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے آپتھلمالوجی کے، وہ تھے. وہ 2-2.5 گھنٹے انتظار 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. لیکن علیمہ بی بی نے روکا، ہماری اطلاع تو یہی ہے، انہوں نے روکا. بیرسٹر گور کو بھی انہوں نے نہیں آنے دیا، اور کوئی دوسرے ڈاکٹر تھے انہیں بھی نہیں آنے دیا. تو یہ ان کی اپنی انٹرنل کوئی میٹر ہے، ورنہ ان کی ملاقات بھی ہو جاتی اس دن بیرسٹر گور صاحب کی. دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی جو انہوں نے ان کا آپ نے شارٹ چلایا، انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. ہم نے کوئی تماشا نہیں بنایا ہوا. عمران خان صاحب کا علاج کروا رہے ہیں، پوری ذمہ داری سے کروا رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرواتے رہیں گے. آئندہ 25 فروری کو پلان ہے کہ ان کو ایک اور انجیکشن لگے گا، اور اس کے بعد 25 مارچ کو تیسری ڈوز انجیکشن کی انہیں لگے گی. اور جو پنڈی اسلام آباد کی بہترین میڈیکل فیسلٹی ہوگی آنکھوں کے حوالے سے، اس میں اور بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی. دیکھیں، عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کی جو صحت ہے ہمارے لیے بالکل مقدم ہے. اور ویسے بھی چونکہ وہ اس وقت اب کسٹڈی میں ہیں، جیل میں قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں، تو لہٰذا حکومت کی یہ پوری ذمہ داری ہے، جو ہم بخوبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے علاج کے معاملے پہ کسی طرح کی کوتاہی، غفلت وہ ہم نہ افورڈ کرتے ہیں، نہ ہم نے کی ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے. یہ ہماری وہ ایک ذمہ داری ہے جو ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ ہم ادا کر رہے ہیں. باقی ان کی جو ٹیمز ہیں، سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں، باقی اب ان کی تسلی و تشفی یہ کرانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. عمران خان کی ذات کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وثوق سے کہ وہ خود اپنے علاج سے مطمئن ہیں، ڈاکٹر سے مطمئن ہیں. جس فیسلٹی پہ پہلے انہیں لے کے جایا گیا اور آئندہ لے کے جایا جائے گا، اس پہ بھی وہ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. اچھا، آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہمایوں مومند صاحب بھی ڈاکٹر ہیں. تو ہمایوں مومند صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے علاج سے مطمئن ہیں، تو پھر آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، میں تو ہمیں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ لیٹسٹ جو آئی ہے، جو انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے، وہ بیرسٹر سلمان صفدر کے تھرو آئی ہے. اس میں بعض چیزیں جو بات ہوئی ہیں، ان میں صرف ایک تو لاسٹ جملہ، وہ میرے خیال میں وہ بہت بھاری جملہ ان سب کے اوپر، وہ یہ کہ میں ان سے کچھ توقع نہیں کرتا ہوں، مجھے صرف بیسک نیسیسٹیز چاہیے ٹو لیو، دیٹس اٹ. یہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے. اس سے زیادہ سمپل ڈیمانڈ
کسی کا نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے بات جو طارق فضل چودھری صاحب نے ایک کہانی سنائی اور جس میں میں لفظ جھوٹ کا نہیں کہہ سکتا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں. سمپل سی بات یہ ہے, ایک شخص ہے جس کی آئی سائٹ 6/6 ہے نارملی, اور وہ شخص جو ہے اکتوبر آنورڈز وہ کہتا ہے کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے. اس کے بعد جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل کا ڈاکٹر ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے رہتے اور چھوٹے موٹے ڈراپس ادھر ادھر ڈالتے ٹل جب وہ کہتے ہیں کہ جی میری نظر بہت خراب ہو گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں انہوں نے سلمان صفدر صاحب کے سامنے اپنی بائنی آنکھ جو کہ ٹھیک آنکھ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے برسر صاحب آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, مجھے صرف روشنی کی جھلک محسوس ہو رہی ہے. اور اس دوران میں انہوں نے بعض باتیں کی ہیں جن کو ان لوگوں نے غلط بیانی کر کے کہا ہے کہ یہ عمران خان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو تھا. عمران دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا میرا بلڈ پریشر 90/40 ہے, کسی نے چیک کیا ہوگا تو میں بتا رہا ہوں وہ فگرز. عمران خان نے کہا کہ میرے جو دائنی آنکھ کی جو نظر ہے وہ 85% کم ہو گئی ہے. اب آپ نے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں دیکھے کہ اس میں پہلی رپورٹ کا ذکر ہے جس میں لکھا ہوا ہے 6/36. اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں, یہ 85% مائنس میں جاتی ہے, مینز کہ آپ کی آنکھ کی 85% بینائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اور وہ سلمان صفدر صاحب نے جو بات کنوے کی تھی اور فرائیڈے کو کلیریفائی کی تھی وہ ایگزیکٹلی یہی کی تھی. اور یہ چیز صرف تب ہوتی ہے جب ڈیلیبریٹ کیا کہہ سکتے ہو اس کو, آپ کسی چیز کو ڈیلے کریں. ہمایوں صاحب جو میڈیکل بورڈ کی ایک رپورٹ پھر ریلیز ہو گئی ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس آنکھ میں پرابلم تھا وہ اینک کا شیشہ تبدیل ہونے کے بعد وہ بہتر ہو گیا ہے اور کچھ ادویات کا استعمال کرنے کے بعد. سر میں اس سے میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. جی حامد میر صاحب, یہ اگین بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. میں سمپل سی بات بتاتا ہوں, آپ جب بھی چیک کرتے ہو کسی کا بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, وہ اس کا بیس لائن بلڈ پریشر ہوتا ہے. آئیز میں ان ایڈڈ آئی کو آپ چیک کرتے ہو, اس میں انہوں نے 6/36 تھا, پھر انجیکشن لگایا. اور یہ یاد رکھیں یہ کرمنل نیگلیجنس تھا, بلکہ کرائم تھا. نیگلیجنس بھی نہیں, ڈیلیبریٹ کرائم تھا کہ ان کی نظر کی بینائی کو یہ لوگ ڈیمیج کرے یا ان کو فزیکلی ہارم کرے. اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے فائنلی جب انہوں نے بہت کہا تو جب ایک انہوں نے اسپیشلسٹ کو بلایا تو آپ یہ دیکھ لیں آئی کی ایمرجنسیز بہت کم ہوتی ہیں جب تک آئی کے اندر بہت سیویئر چوٹ نہ لگی ہو اور آئی کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو, تو تب آپ آدھی رات کو لے جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنوری کے آخر میں. اس کے بعد یہ لوگ کھا گئے تھے اس کو. وہ تو آپ جیسے بعض لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کو بھی انہوں نے کہا دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, فیک نیوز پھیلا رہے ہو. اس کے بعد جب وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو ان کو مجبوراً بتانا پڑا یہ. اچھا, اب جو رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد 6/24 پہ آ گئے. 6/24 کا مطلب ہے ابھی بھی 75% آئی سائٹ کمزور ہے. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے آئی ایڈ کیا ہے, انہوں نے اس کے اوپر ایک اینک لگائی ہے. اب آپ سوچیں آپ 24 کو 9 تک لے کر آئیں گے, دیٹ مینز آلموسٹ آپ تقریباً 16-17 آپ ان کو ڈیجٹ آگے بڑھائیں گے. آپ کتنی پاورفل آئی گلاس ایک سائڈ پہ ہوگی, وہ بھی 6/9 لے کر جا رہی ہے. دیکھیں حامد میر صاحب, آپ اپنی نظر آپ اپنی ایک آنکھ پہ نا ایک ایسی اینک پہن لے جس سے آپ کی آئی سائٹ 6/9 ہو جائے اور دوسری آئی سائٹ 6/6 ہو. آپ مجھے کوئی کام کر کے دکھا دیں پلیز, مجھے کر کے آپ کی بات درست ہے. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک کنٹروورسی ہے اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ذاتی معالجین ہیں ان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے بالکل میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں, لیکن میں چھوٹی سی بات ایک کروں. 8 فروری کی ایک انتہائی ناکام ہڑتال کی جو کال ثابت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی, بدترین ناکامی ہوئی شرمندگی اٹھانے کی حد تک. اس کے بعد یہ ایک ایشو ان کے ہاتھ آ گیا ہے عمران خان کی صحت کا, اور اس پہ سیاست پہ سیاست کری جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ان کی شرست میں شامل ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو ایک ڈرامائی منظر کشی کی ہے کہ رات کو کیوں لے کے گئے, ان کے سر پہ پڑ گیا, سیکیورٹی ریزنس. عمران خان کو دن کو اسپتال میں لے کے جائیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. عمران خان کی صحت یا ان کی سیکیورٹی دونوں ریاست کی ذمہ داری ہیں, اگین آئی ریپیٹ, اور ہم اس سے واقف ہیں.
دوسری بات جناب کہ یہ ہم کوئی اسے کھا نہیں گئے تھے یا کوئی ہم اس کو دبانا نہیں چاہ رہے تھے. میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو جب پہلے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، جیل میں معائنہ ہوا، ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں اسپیشلائزڈ آئی فیسلٹی کی ضرورت ہے، تو انہیں پیم شفٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے درخواست دی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بہترین علاج اگر کروانا ہے تو پیمز ابھی بھی جہاں ان کا 2 جگہ دوبارہ ان کے انجیکشن کہیں گے، یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا اور بہترین فیسلٹی انہیں دی جائے گی. لہٰذا ان سے کوئی جو ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا کہ اس کے پنکھے بھی اتارو نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور اے سی بھی اتارو، کبھی آپ نے ہمارا کوئی اس طرح کے بیان سنا ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ان کو غذا دی جا رہی ہے اس کی ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں. بھائی یہ تو انسانیت سے گھری ہوئی حرکت ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف آپ گورنمنٹ میں ہے اور وہ قید میں ہے اور آپ اس کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائیں. سوچیں بھی کہ ہم اس کو کوئی ہم کر سکتے ہیں فزیکلی، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں اب ظاہر ہے انہیں یہ ایشو مل گیا ہے جو میں نے کہا ہے، تو اس پہ اب یہ اس پہ سیاسی بیان وہ سارا کرتے رہیں، وہ ان کا اپنا ایک ڈومین ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ذاتی معالج تک مسئلہ ختم ہو جائے گا. میر صاحب میں پہلے آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اس بات کو ڈینائی کریں، ابھی آپ انہیں کال کریں، وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، وہ ڈینائی نہیں کرے گا. انہیں بلایا گیا یا نہیں ود ایک ذاتی معالج، ہم نے کہا تھا آپ کھڑے ہوں، ظاہر ہے عمران خان سے بات بھی کرتے، جب ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کا چیک اپ ہو رہا ہوتا تو یہ موقع پہ موجود ہوتے، خود جان کے نہیں آئے. ابھی جب یہ دھرنے دے رہے ہیں تو ان کے جن لیڈرشپس کے بیانات آ رہے ہیں، سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں، علیمہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں، جنید اکبر صاحب ان کے آگے جو 6 لیڈر بیٹھتے ہیں ان کے خلاف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان کے رویے کے خلاف یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. یہ ان کے اپنے درمیان چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اب ذرا چلیں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اب مجھے آپ ایک اور بات بتائیں ذرا. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو عمران خان کے ساتھ ڈیل کے حوالے بات کی ہے جی، ذرا کلپ چلا دیں. وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی سیدھی بات ہے. ایسے بندہ گھماتا پھر ادھر ادھر کو. عمران خان اس بارے میں 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں. نہ صرف وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جو اس کی شرائط ہیں اس شرائط کو موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی. اچھا اب رانا ثناءاللہ صاحب ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں. کل ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید. عمران خان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل ہے. عمران خان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی ایسا ہی آج ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹ رانا ثناءاللہ صاحب کو ایڈریس کیا کہ میرے دوست رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے. پہلے تو بتائیں کہاں کیسے کیا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتہ ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، ان میں تضادات نہیں ہیں. وفاقی وزراء اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے بیانات میں بھی کافی تضادات ہیں. اب مجھے بتائیں رانا ثناءاللہ صاحب درست کہہ رہے ہیں یا عطاء اللہ تارڑ صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب نے جو بات کی ہے کسی حد تک میں اس سے واقف ہوں، وہ پرانی بات ہے. یہ بات جو ہے 2024 کی ہے. وہ پرانی بات ہی کر رہے ہیں جی، پرانی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ پرانی بات ہے. اور اس میں جب یہ اسلام آباد پہ بار بار یلغار کر رہے تھے اور حملہ آور ہو رہے تھے تو ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی ملک میں، اور ریاست سے ٹکراؤ کا جو نتیجہ ہے وہ 0/0 ہی رہتا ہے. لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی. اگر سمجھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 1.5-2 سال میں اتنا انتشار اور فتن اور فساد ملک میں پھیلا ہے شاید یہ نہ پھیلتا. اور پھر اس کے بعد جو آپ یہ کہیں کہ نیگیٹو پالیٹکس اور انتشاری سیاست اور ریاست اور ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست ان کی فیملی نے کی ہے، ان سے ملاقاتوں کے بعد اسے مزید اس سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے. تو پھر یہاں پہ ڈیل کیا ہے اور ڈھیل کیا ہے. اب تو جو لا ول ٹیک اٹس اون کورس، جو عدالتوں نے اپنے فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق انہیں جیل وہ کاٹ رہے ہیں، عدالتوں سے ضمانت ملے گی وہ باہر آ جائیں گے. اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیں، یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا جی کہ اب ہم رمضان کے بعد جو ہے اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے اور انہوں نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ رمضان کے بعد سیاسی درجہ حرارت میں اضافے سے خان صاحب کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ میں دوبارہ ایک بات کر دیتا ہوں، جیل مینول کے تحت بھی اور پاکستان کے قانون کے تحت بھی اگر کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے جی
اس کی ایک جیل مینول ہے, اس کا میرے خیال میں رول نمبر 935 ہے یا 975 ہے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اس میں یہ ہے انٹیمیشن ٹو دا فیملی, اور فیملی کو ڈیفائن کیا ایز پر لا, یا ان کے بیوی بچے بہن بھائی, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہاں ہونا چاہیے ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ, کوئی بھی نہیں تھا. باقی رہ گئی بات عمران خان ایز اپوز ٹو مینی ادر پولیٹیکل لیڈرز, وہ پاکستان میں اپنا علاج کرانا ان کو اچھا لگتا ہے, وہ پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہ کرتے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کہا ہوا تھا, دیکھیں اس طرح یہ عمران خان نے کہا ہوا تھا کہ میرے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اجازت ہو, ان میں سے کسی کو وہاں اجازت نہیں تھی ملنے کی. ہاں, ان کو بریف کیا گیا. دیکھیں آپ مجھے بریف کرو اور میرے سامنے علاج ہو, یا میں اپنے کلائنٹ سے مل کے اس سے بات چیت کروں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسپیشلی جس جگہ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, وہاں پہ یہ حکومت کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیمز کا وہ کیا ہے, دیکھیں پیمز میں دوبارہ بتا رہا ہوں ان کو کہ پیمز میں لے جانے کی وجہ وہ ڈیلے تھی. اس ڈیزیز کو اگر یہ پڑھ لیں, یہ ڈیزیز ڈیلے کی وجہ سے یہاں پہنچتی ہے, ورنہ یہ یہاں نہیں پہنچتی. تو there was a criminal delay over there, deliberate criminal delay over there, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ اگلی ٹریٹمنٹس کے بعد ان کی نظر کتنی واپس آئے گی. اگر یہ پرماننٹ ڈیمیج یہاں تک بھی ہو جاتی ہے, یہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہے, دس کین بی ایکچولی, یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی تلوار ہوگی جو لڑکی کی, کیونکہ یہاں پہ ڈیلیبریٹ وہ ہے. نمبر 2 آ جاتے ہیں. مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بہنوں کا کہا تھا یا ان کی بہنوں کا نومینیٹ کیا تھا تو کسی کو کر لیتے, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا کہ اگر وہ قاسم زمان کا نام آ گیا تھا, he should have gone. میں اس پہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو روکنا was even not a good idea میری نظر میں. ٹھیک ہے. نمبر 3, دیکھیں جس ڈیل کی بات رانا ثناء اللہ نے کیا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے. دیکھیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. کپتان وہ اپنے ارادوں میں, وہ اپنے آئیڈیالوجی میں, صحیح غلط تو بات کی بات ہے, اپنی آئیڈیالوجی سے نہیں ہٹ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اور لیکن ان لوگوں کا جو معیار ہے نا, ان لوگوں کا نمبر 1 معیار یہ ہے کہ آپ نے شعور سے کھانا پینا آپ کو نہیں ملے گا, شعور سے آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہو, اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات شعور کی وجہ سے بنایا ہے, لیکن ان کی نظر میں وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ لوگ اگر ان میں اتنی ذرا وہ ہوتا نا, تو یہ ضرور عمران خان کو اجازت دے دیتے کہ مل لیں. اینڈ نمبر 3 بات یہ ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان ڈیل لینا نہیں چاہتا, وہ اتنا نیچے گرنا نہیں چاہتا جتنا یہ لوگ گر چکے ہیں. یہ لوگ صحیح کہتے ہیں. تو اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو عدالتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے, آپ بات چیت کے ذریعے, ڈیل کے ذریعے بھی عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے, تو پھر کیسے رہا کروائیں گے آپ؟ کیا یہ جو اسٹریٹ موومنٹ, آپ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ اس سے رہا ہوں گے عمران خان؟ حامد میر صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور اس کا میں ایک جواب دینا چاہوں گا, اور یہ شاید ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پسند نہ آئے. جی دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرنا ہے بالخصوص, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کرنا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ایک جو اتحاد ہے اس کو قائم کرنا ہوگا. ہمارے اندر یہ جو ڈفرینسز آف اوپینین ہیں ان کو ہم نے سٹاپ کرنا ہوگا. ہمارے اس کے اندر جو فیملی ہے, لیٹس سے بہنوں کا وہ ہے یا فیملی کا ہے, ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں جو لیڈرشپ ہے ان سب کو بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ ایشو فیملی کا ہے, اس کو فیملی ڈیل کرے, یہ ایشو پولیٹیکل ہے, اس کو پولیٹیکل ڈیل کرے, اور اس کے بعد آپ مل کے ایک سیٹ چلیں گے, تو تب یہ پاکستان کا مسئلہ ان جنرل حل ہوگا. لیکن نمبر 3 بات یہ یہ حکومت کو سمجھ آنی چاہیے کہ نقصان ان کا دن پہ دن ہو رہا ہے. اس وقت آپ یہ یاد رکھیں 2021 میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ 2.18 بلین تھی, 2023 میں وہ 1.9 بلین چلی گئی, 2024-25 میں 1.8 بلین ہو گئی. پچھلے 6 مہینوں میں صرف 800 ملین ہے, اور ان 800 ملین میں اگر ہم اور 800 ملین ڈالتے 1.2-1.3 بلین, 1.4 بلین. اب آپ نے جو ان چیز کے لحاظ سے ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو سیریسلی دیکھیں, اور عمران خان وہ پاور ہے جس کو آپ بغیر بیلنس کیے آپ آگے جا نہیں سکتے. چلیں ٹھیک ہے,
ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان ایک پاور ہے، لیکن عمران خان بذات خود شاید پاور ہے، لیکن اس کی پاور جو باہر ہے وہ آپس میں لڑ کے اس پاور کو ضائع کر دیا گیا. اس کا آپ نے بھی احساس کیا ہے. مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک نیا موضوع جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس پہ بات کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جی میرے پاس گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس 2026 ہے. یہ شاید اگر آپ اسکرین پہ دکھا سکیں تو یہ اس میں جو پاکستان کا جو نمبر ہے جی وہ 197 ممالک میں سے 184ویں نمبر پہ ہے، 184 پہ. اور یہ میرے پاس کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے جی، یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، اور اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ 181 ممالک میں سے 136ویں نمبر پہ ہے. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. یہ جو گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس ہے اس میں عالمی ساکھ پاکستان کی جو ہے وہ 184 نمبر پہ ہے، اور صومالیہ، سوڈان اور کانگو رینکنگ میں پاکستان سے بہتر ہیں. صومالیہ، سوڈان اور کانگو پاکستان سے بہتر ہیں، اور پہلے 13 ممالک میں کوئی بھی اسلامی ملک شامل نہیں ہے. زیادہ تر اس میں یورپین کنٹریز ہیں اور سنگاپور ہے. گلوبل کرپشن انڈیکس جو ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جاری کرتی ہے، اس میں جناب 181 ممالک میں سے پاکستان 136ویں نمبر پہ ہے، اور عراق، لیبیا، کیوبا، البانیہ کی پوزیشن پاکستان سے بہتر ہے. اور پچھلے سال کی جو رپورٹ تھی اس میں پاکستان 135ویں نمبر پر تھا، اور نئی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق پاکستان ایک درجہ تنزلی کے ساتھ 136ویں نمبر پہ چلا گیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ صرف ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان بطور ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کا مسئلہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو جو گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس ہے اس میں بھی ہم بہت نیچے ہیں، اور یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں بھی ہم نیچے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بطور ایک قوم کے ہم کرپٹ ہیں یا صرف ایلیٹ کرپٹ ہے ہماری؟ دیکھیے، بحیثیت قوم بھی جو ہمارے رویے ہیں ان میں بہت درستگی کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کرپشن کی اگر بات ہو تو صرف ایلیٹ کی بات نہیں ہے. میں ایلیٹ کی کوئی صفائی نہیں دے رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر محکمے کے اندر ہر دور میں یہ جو ناسور ہے یہ موجود ہے. اس میں ہر دور میں کبھی کمی آتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کرپشن ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یو اے ای میں، دبئی میں ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر مقررہ نرخ سے زیادہ کوئی اشیاء بیچے گا تو 1,00,000 درہم جرمانہ ہے. تو اگر یہ، اور میں نے یہ جب خبر پڑھی مجھے بہت خوشی ہوئی، کاش پاکستان میں بھی ایسا ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو. جرمانے یہاں پہ بھی ہیں، روز دکاندار فلانا ہر شہر میں ان پہ ایکشن کارروائی ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ان قوانین کی اس سختی سے ہوتی نہیں ہے. تاکہ یہ جو میں اسے کرپشن کہوں گا کہ آپ اس طرح اگر لوگوں کو بلیک میل کریں اور ناجائز منافع خوری کریں اور ناجائز ان سے ریٹ چارج کریں تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لنک کروں گا اس بات سے جو آپ پاکستان کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کپتان ڈٹ کے کھڑے ہیں. کپتان ڈٹ کے کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ فتنے کے لیے، فساد کے لیے، ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے، صوبوں میں نفرت پھیلانے کے لیے، اور کس چیز کے لیے کھڑے ہیں کپتان؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور ہے کیا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. آپ کی جو تقرریاں ہوتی ہیں، سیاسی تقرریاں، آپ کے پاس فی الحال ایک سلاٹ ہے کے پی کا وزیر اعلیٰ، اس کی تقرری آپ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اسٹریٹ میں انتشار اور اسٹریٹ پہ آگ لگا سکتا ہے، سڑک کون گرما سکتا ہے. پہلے ایک پہ آپ نے ٹرائی کیا، آپ کے جو عمران خان کے اہداف تھے آگ لگانے، فتنہ فساد پھیلانے کے، وہ حاصل نہیں ہو سکے. اب دوسروں کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ وہی ٹارگٹ دے رہے ہیں. ان عقل کے اندھوں کو یہ بات کوئی نہیں بتاتا کہ جو مرضی ہو جائے آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. آپ ہم سے لڑیں، ہم پارٹی ہیں، گورنمنٹ ہیں، سیاسی جماعت ہیں، اور سیاسی انداز سے لڑیں. میں کوئی فزیکل لڑائی کی بات نہیں کر رہا. یہ ساری جو آپس میں ہمارے اختلافات ہیں یہ نظریاتی ہیں، سیاسی ہیں. یہ نظریاتی اختلاف ہے، یہ نظریاتی اختلاف ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے جس کو ان لوگوں نے ذاتی دشمنی کی شکل دی ہوئی ہے. اور اپنے ہر دور میں عمران خان صاحب کی پچھلی ساری تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں، کسی کو مولانا ڈیزل ہے، کسی کے مونچھیں مروڑوں گا، کسی کو الٹا ٹانگوں گا، آئی جی میں تمہیں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، تمہارے کپڑے اتار دوں گا. یہ لینگویج ہوتی ہے. کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ بھائی ان باتوں کے لیے کھڑا ہے. آپ ملک کو اگر اس طرح چلائیں گے تو جتنی فورسز پاکستان سے باہر بیٹھی ہیں وہ کیا آپ کے ملک کے بارے میں سوچے گی؟ جب لیڈرز یہ کر رہے ہوں گے، جب وہ لوگ جنہیں میسج جو ہے فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ یہ اسٹیٹمنٹ قابل مذمت ہے، لیکن یہ صرف عمران خان نے تو نہیں دیے، تو اوروں نے بھی دیے ہیں.
کسی نے کسی کو کہا تھا کہ میں تمہیں الٹا لٹکا کر تمہارے پیٹ سے کرپشن کی ساری رقم وصول کروں 3 گا. دفعہ پرائم منسٹر شہباز صاحب اس پہ معذرت کر چکے ہیں, آن ریکارڈ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. کی غلطی کی, اس پہ پشیمانی کا اظہار کیا کہ میں نے غلط کہا تھا. عمران خان نے بھی کبھی کہا کسی کو میں نے تمہیں ڈیزل کہا تھا, یہ بتائیں جی, میں نے تمہیں الٹا لٹکایا تھا, میں یہ کروں گا, سینیٹر یہ غلط ہوا ہے. وہ تو 9 مئی جس پہ ریاستی اداروں پہ حملے کیے اس پہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو ڈیل رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے اس میں یہ شک سب سے پہلے تھی کہ 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگو پھر آگے بڑھیں گے. یہ جو ہے معافی مانگنا چاہیے, قوم سے معافی مانگنا چاہیے. جب آپ نے انڈیا میں جا کے کہا کہ ممبئی اٹیکس پاکستان سے ہوئے ہیں, قوم سے معافی مانگنا چاہیے. جب آپ نے وہاں سے کہا کہ یہ مشرف کے بارے میں آپ لوگوں نے وہاں سے کہا کہ جی سارا کام تو اس نے کیا ہوا ہے, معافی مانگنی چاہیے ان سب کے ساتھ. اچھا اس کے بعد چھوڑ دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عمران خان ڈٹ کے جو کھڑا ہوا ہے نا, میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں. ایسا ہے آپ کے گھر سے چوری ہو جاتی ہے اور چور اور کوتوال یہ مل کے آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی چوری ان چوروں کے پاس ہے, اور کوتوال آپ کو کہتا ہے کہ یار اس چوری کو جانے دو, تم اپنا گھر چھوڑ کے تم کچھ عرصے کے لیے ساتھ والے محلے میں چلے جاؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تم ان کی چوری کو نظر انداز کر دو. اب یہ رانا ثناء اللہ کے بیان کے ساتھ ذرا کر لینا, ٹھیک ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو مانگ رہے وہ گورنمنٹ کو منظور نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کو کیا منظور نہیں ہے. عمران خان کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے کوتوال کے ساتھ مل کے, وہ چیزیں واپس کرو. یہ کہتے ہیں یہ ہم نے واپس نہیں کرنا, مسئلہ ادھر کا ہے. لیکن خیر میں یہ سمجھتا ہوں اس کو میرے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے بعض چیزوں کے اوپر انسان کو آگے نکلنا چاہیے. ایک بات ہے. نمبر 2 دیکھیں یہ بہت عجیب سی بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی. جب آپ نے ان سے یہ ساری باتوں کا پوچھا تھا کہ کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے آج تک ہمیشہ صرف ایک چیز کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. اور یہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے کرکٹ میں فری اینڈ فیئر جو کیا کہہ سکتے ہیں امپائرنگ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرائی تھی. یہ اس کی خصلت میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر چیزیں ہوں. اس کے بعد جو میرٹ میں آنا چاہتا آ جائے. لیکن اصل جو آپ نے ایلیٹ کی بات کی تھی نا, انہوں نے بات گول کر دی ہے. ایلیٹ کیپچر کیا ہے؟ پاکستان نے پورا پی آئی اے 10 ارب روپے نقد کے بیچا اور 11 ارب روپے کا ایک 16 سیٹر 18 سیٹر لے لیا. یہ ایلیٹ کیپچر ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اور ابھی ان کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں ان کو اس جہاز کی ضرورت تھی. مجھے ایک بات بتائے, پاکستان جیسے ملک کو $40 ملین کے جہاز کی کیا ضرورت ہے, جبکہ پورا پی آئی اے آپ نے $35 ملین کا بیچا ہے نقد پہ. اچھا یہ آپ کے پاس آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے, اس کا جواب لیتے ہیں جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف پورا پی آئی اے جو ہے وہ 10 ارب روپے میں فروخت کیا گیا ہے, اور دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ 11 ارب روپے کا ایک جہاز خرید لیتی ہے. تو دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کے چینل پہ متعدد دفعہ اس قیمت کا ذکر ہوا ہے کہ جس پہ پی آئی اے بیچی گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے 25% شیئرز ابھی بقایا ہیں حکومت کے پاس ہیں. اگر جو قیمت اس پہ پی آئی اے دی گئی ہے اور جو 25% شیئرز ہمارے پاس بقایا ہیں وہ ملایا جائے تو پی آئی اے کا اب بھی 50 ارب سے زائد کا ایسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. یہ ہے ٹرو ریالٹی. اس کو آپ جتنا مرضی مروڑیں توڑیں, آپ کی عادت ہے. دس از اے ٹرو ریالٹی. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس جہاز کی یہ پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہماری جو وہاں پہ وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ہم پنجاب کی ایئر لائن شروع کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم کوئی جہاز خرید رہے ہیں, اور جب یہ ہمارا پورا منصوبہ مکمل ہوگا تو اس کی ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اب سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ ایک نیا شور مچا دیا ہے. بہرحال یہ ان کا ایک وتیرہ ہے, اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا جواب گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے دے چکی ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. اچھا ہمایوں صاحب, پنجاب گورنمنٹ نے ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ جی وہ ایک ایئر لائن بنا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات آپ فورس بنا رہے ہیں, ہم ایئر لائن بنا رہے ہیں. ایک منٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. جنرلی ہم پی آئی اے اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایئر لائن چلانا گورنمنٹ کے کا کام نہیں ہے, اس لیے چلا رہے ہیں. ہم دوسرے پیسے لگا کے دوبارہ وہی غلط کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نالائکی کم عقلی کیا ہو سکتی ہے؟ یو آر ناٹ لرننگ فرام یور مسٹیکس.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شعور پسند نہیں ہے. آپ کو یہی تو ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے نا. دیکھیں جو شخص یہ کہے کہ ہم لوگ پاکستان کے بہترین دماغ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے پیچھے کچرا رکھنا چاہتے ہیں یا پیچھے لیس دین ایوریج دماغ رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ایسے ویزے نکالتے ہیں کہ بہترین دماغ کو اٹریکٹ کریں. یہ لوگ بہترین دماغ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ان دماغوں میں جن میں شعور ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کے بدلے میں وہ اچھا 2 دفعہ شعور پہ انہوں نے لیکچر دیا ہے, ذرا میں اس کا جواب دے دوں. ایک منٹ ہٹ جائیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں. ایک منٹ ہٹ جائیں. جیک ما کا ایک بہت بڑا زبردست وہ ہے, وہ بات کر رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو کہ اس کے الفاظ ہے, جو کہ اسٹوپڈ یا ڈم لوگ ہیں نا, وہ ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں اور وہ مل کے کام کرتے ہیں. اور اس کی وجہ اچھا آپ ذرا ان سے جواب لے لیں, ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. اب ان سے جواب لے لیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ مذاق خیز گفتگو ڈاکٹر صاحب نے پنجاب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ شعور سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا, یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے؟ میں آخری جو ان کی بات, میں اپنی ہنسی روک نہیں سکا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جو نالائق اور احمق لوگ ہوتے ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں, یعنی ٹیم ورک جو کرتے ہیں لوگ, جو عمران خان صاحب بھی ٹیم ورک کرتے رہے ہیں, اس کا انہوں نے یہ القاب دیے. میں دہرانا نہیں چاہتا. شعور کے بارے میں بتائیں. دیکھیے شعور کی جو بات ہے, 2 دفعہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بات کی ہے, اور اس صاحب نے اس بات کا ہے کہ آپ نے کے پی میں ہمیشہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا مختصر بتا دیتا ہوں. کہا جی ہم نے عوام کو شعور دیا ہے. پنجاب میں ہم عوام کو سہولیات بھی دے رہے ہیں, نوجوانوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, اکوپ کر رہے ہیں انہیں کہ جدید ترین تعلیم وہ حاصل کر سکیں. یہ ایک موازنہ پنجاب میں ہوا تھا شعور کا ایز کمپیئر ٹو دا فیسلٹیز جو پنجاب میں دی جا رہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اصل چیز شعور ہے. اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تمہارے یہ فرائض بھی ہیں. اگر تم فیملی گرو کر رہے ہو, بچے پیدا کر رہے ہو, انہیں شعور دے کے سڑکوں پہ نہیں چھوڑو گے, یا انہیں شعور دے کے اس کے بعد تم گھر سے نکل نہیں جاؤ گے. ان کے نان نفقے کی ذمہ داری, بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری, گھر کو چلانا یہ تمہارا کام ہے. اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, وسائل پیدا کرنے ہیں. یہ شعور کے ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں, ورنہ آپ دے کے شعور کی چمچ ان کو تو اس کے بعد گھومے پھریں. ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اس وقت ایک وقفہ بھی بہت ضروری ہے. وقفہ بہت سے کاموں میں بہت ضروری ہے, سمجھنے کی بات ہے جی. وقفہ بہت سے کاموں میں بہت ضروری ہے, اس وقت یہاں بھی بڑا ضروری ہے. وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہوں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہمارے پروگرام میں مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بارے میں, کیونکہ جو ان کے سپورٹس بورڈ کے بھی وہ ذمہ دار ہیں اور ہاکی فیڈریشن کا تعلق سپورٹس بورڈ کے ساتھ بھی. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ جب ہاکی کے بحران پہ اوپر ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. آپ نے کوئی انکوائری نہیں کروائی کہ آپ نے 1 کروڑ پہ آپ نے دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, وہ طارق بگٹی صاحب کدھر لے گئے؟ بہرحال وہ انکوائری کروائی ہے, اس میں وہ قصوروار پائے گئے ہیں. طارق بگٹی صاحب جو پوری جو ان کی ایسوسیشن ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات تو وہی ہے نا کہ پولیٹیکلی جو لوگ ہیں وہ مینیج کر کے لگے ہوئے ہیں, تو وہی چلتے آ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں, تو بات تو میں نے صحیح کرنی ہے, بلکہ میں نے تو 1-2 مرتبہ کوشش کی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے, ہاں لیکن نہیں چھڑا سکے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کل یہ کہا کہ انہوں نے ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی صاحب سے جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن نہیں چھڑا سکے. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں استعفے میں, سنیے. جو کمیٹی کا ذکر رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا تھا, وہ سپورٹس بورڈ کا کمیٹی بنایا گیا, خود ہی جج, خود ہی وکیل, خود ہی سزا مقرر کی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی قصور پاکستان سپورٹس بورڈ کا ہے. جتنی بھی مس مینجمنٹ ہوئی, میں اپنے عہدے سے ریزائن کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. جس طریقے سے کپتان نے بچوں کو تھریٹ کیا اور اس کے خلاف ہاکی فیڈریشن نے مس کنڈکٹ کے خلاف ہم نے 2 سال کا فیصلہ کیا کہ اس کو بین کیا. اچھا, اب یہ بڑی ایک اہم سچویشن ہے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہم طارق بگٹی صاحب کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, اور ٹائم بھی میرے پاس کم ہے, کہ طارق بگٹی صاحب نے جاتے جاتے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر پابندی بھی لگا دی. پہلے استعفیٰ دیا, پھر اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی. اب یہ بتائیں کہ کیا رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کل کہا وہ درست تھا, اور جو آج طارق بگٹی نے کیا وہ درست ہے؟
کون کس کے سامنے بے بس ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے جی وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کے حقائق سے کچھ میں بھی واقف ہوں اور رانا صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، وہ سچی اور کھری بات منہ پہ کرنے کے عادی ہیں۔ طارق بگٹی صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ استعفیٰ تو دیا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا کام تو کر گئے، کپتان پہ پابندی لگوا گئے، یعنی جو بیڑا میں نے غرق کیا ہے یہ غرق ہی رہے، یہ اللہ نہ کرے یہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ 3 ایسی سپورٹس فیسلٹیز ہیں جن کا میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاکی فیڈریشن کا ذکر ہو چکا ہے، فٹ بال فیڈریشن، اور ایک اور ہے بوائز اسکاؤٹس، ابھی یہاں اسلام آباد میں ہمارے پاس ہی ہے۔ وہ لوگ ان کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی فٹ بال نہیں کھیلا، ایسوسیشنوں کے صدر ہیں۔ کس لیے؟ پارکس اینڈ پریویلیجز کیسے بن جاتے ہیں نا، یہ تو میں پوچھ رہا ہوں سر۔ اس لیے کہ وہ ان کا کھیل سے تو تعلق ہوتا نہیں ہے، وہ سارا سال مینجمنٹ کرتے رہتے ہیں، وہ الیکشنوں کی مینج کرتے ہیں، وہ بندے توڑتے ہیں، وہ اس پہ اپنی ریسورسز لگاتے ہیں۔ آپ کی حکومت ان نااہل لوگوں کے سامنے اتنی بے بس کیوں ہے؟ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے میر صاحب، یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر داخلہ بھی آپ کے فٹ بال ایسوسیشن کے صدر رہے ہیں، فیصل صالح یاد صاحب۔ میں نہیں نام لینا چاہ رہا تھا، اور آپ کے ایک سابقہ وزیر آپ مجھے اعظم، بتائیں، آپ کے ایک سابقہ وزیر اعظم ہاکی فیڈریشن کے صدر رہے ہیں، ظفر اللہ جمالی آپ صاحب۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی فٹ بال یا ہاکی کھیلی ہے؟ نہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب نے تو ہاکی کھیلی تھی۔ چلیں انہوں نے شاید کھیلی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے کہا آپ پوچھیں۔ لیکن اب آپ نے دوسری یہ بات تو یہ خود کہ اعتراف کیا ہے۔ بوائز اسکاؤٹس، ہاں، یہاں پہ ابھی فیصل آباد سے ایک نامی گرامی، مجھے کہنے دیں کہ یہ نامی گرامی گنڈے یہاں پہ ڈالوں پہ آ کے گنے لے کے بوائز اسکاؤٹ پہ قبضہ کر لیا۔ بھائی بوائز اسکاؤٹ سے تم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ ایک لیٹر لے کے آئے ہیں کہ ادھر ادھر سے، وہ بھی چھوڑے، میں کیا کہوں کہاں سے لے آئے ہیں، لے آئے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے نہیں دیا، ہماری اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ کون کس کے سامنے بے بس ہے؟ بے بس تو نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں پھر اسی لیے ہم نیچے جا رہے ہیں نا، یہی وجوہات۔ شہباز شریف لڑ رہا ہے، شہباز شریف لڑ رہا ہے، خدا کی قسم لڑ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی رانا ثناءاللہ کی طرح یہ کہا ہے کہ یہ جو سپورٹس کی تنظیمیں ہیں، ہاکی فیڈریشن ہے، فٹ بال فیڈریشن ہے، بلکہ آج بوائز اسکاؤٹس ایسوسیشن کا بھی ذکر آ گیا، ان پہ قبضہ گروپ جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور بقول طارق فضل چودھری صاحب کے شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں ان سب لوگوں کے خلاف۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔